اب جناب سورہ تغابن 64 اس کی 14 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک تمہارے لیے تمہاری ازواج تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو، اگر تم معاف کرو اور تم مصافحہ کرو اور تم بخش دو، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ماں باپ کو کیونکہ ریلیٹڈ اولاد آ جاتی ہے تو ماں باپ کی بات بھی ہوتی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں ازواج جوڑے اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں تمہارے۔ اب یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں یا آپ کے جو ازواج جوڑے ہیں یا آپ کی اولاد میں سے دشمن ہو، تو جب آپ نے یہ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ خیال کیجیے گا، ماں باپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ دشمن ہے، میری اولاد دشمن، یا دشمنی کر رہا ہوں بیسڈ آن ایمان، ایمان کی بیس پہ دشمنی سمجھے آپ۔ یہ ایسی دشمنی نہیں کہ آپ بھی غلط خیالت کے آدمی ہیں اور اولاد بھی غلط قسم کے خیالت کا آدمی ہے۔ دشمنی جیسے شیطان کی ہمارے ساتھ ہے، دشمن صرف شیطان ہے ہمارا، ایمان اور نان ایمان کے اندر دشمنی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ایمان میں نہیں ہے، تو ایک طرح سے وہ چلو نہیں ہے مگر وہ آپ کے ساتھ دشمنی پہ نہیں ہے، لیکن وہ ایمان میں بھی نہیں اور دشمنی پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین، میں کہتا ہوں یہ بڑی غور سے سننے والی باتیں ہیں، چار۔ آپ کو ایمان والے کو کیا کرنا ہے؟ بس ان سے محتاط رہو۔ محتاط یہ رہو کہ کبھی بھی وہ کوئی آپ پہ وار کر دیں گے۔ کائے کا وار؟ اس میں بیوی بھی شامل ہیں اور اولاد، تو میں اولاد کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، تو آپ محتاط رہیں۔ فاحذروہم، پھر وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا، اور ان سے مصافحہ کرو، اور وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ چار کام نہیں کیا آپ نے تو آپ یقین کریں آپ ویسی ہو جائیں جیسے وہ، یعنی کہ اگر انہوں نے آپ پہ وار کیا تو آپ بھی وار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جائے۔ ہمارے یہاں یہ ایک کانسیپٹ بنا دیا معاشرے میں، جیسے آپ نے میرے ساتھ برا کیا تو میں آپ کے ساتھ برا، آپ نے مجھے گالی دی تو میں نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے ایک تھپڑ مارا تو میں نے آپ کو گھوسا مار دیا۔ تو اگر اولاد دشمنی پہ اتر آئے تو تم ان سے محتاط رہو، ان کو معاف کرتے رہو۔ آپ یقین کریں معاف کیا ہے؟ معافی جو ہے یہ کہہ دینا آسان ہے، معاف کر دیا، یعنی جس بات پہ آپ کو غصہ ہے، جس بات سے آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے غلط کر دیا، اس کو معاف کرنے کا مطلب اس کو آپ کے ذہن میں دل میں ہے ہی نہیں، وہ معافی ہے۔ اور ان سے مصافحہ رکھو، دل صاف رکھو اور بخش دو، یعنی آپ وہ سزا کے یا تھپڑ کے یا کس چیز کے اگر آپ کو غصہ آئے کسی بھی چیز ان کو بخش دو، معاف کرو اور بخش دو۔ بخش دو یعنی کہ اس سزا کے مستحق تھے مگر آپ بخش دے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بھی ویسے ہی کریں گے جیسا اس سے کیا، اور جیسے اس طرح آپ نے کیا تو آپ اللہ کی راہ سے ہٹ گئے، کیونکہ اللہ کی راہ میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو اپنی راہ سے ہٹنے نہیں دیا، اور جیسے اللہ کی راہ سے شیطان اپنے گراؤنڈ پہ لا کے کہتا ہے یہاں کے لڑو۔ بھائی آپ یوں سوچئے کہ اگر فرض کریے کہ آپ کوئی آدمی مجھے بازار میں کوئی گالی دے دے اور میں گالی دے کے لڑائی کروں تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے مجھے؟ کیا یہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں یہ صاحب، اللہ رسول کی باتیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں، ماں بہن کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں گے نہیں کس طرح کا آدمی ہے؟ تو سب آدمی ایک ریلیجس آدمی کو یا اللہ کی راہ پہ چلنے والے آدمی کو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ غلط کام کرے، حالانکہ خود کر رہے ہیں مگر ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ ہے کہ جب میں اللہ کی قربت میں ہوں تو میں نہیں کروں، خود بے خود نہ کروں، کسی کو کہنا نہ پڑے مجھے معلوم ہے کہ مجھے گھسیٹ رہا ہے، یہ دشمن ہے، یہ میرے کو گھسیٹا غلط راہ پہ آنے کی، تو مجھے اپنے کو روکنا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو معاف کر دو، مصافحہ کرو، تم انہیں بخش دو، اور اگر نہیں کرو تو وہ بغض آپ کے دل میں سے نکلے گا نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر یہاں کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کرنے میں تمہیں پرابلم آ سکتی ہے۔ یہ سورہ تغابن 64 اس کی 15 آیت تک کنٹینیوٹی میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ
واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد دل فریبتا ہیں اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ اب فتنہ عربی کا لفظ جو ہے، اردو میں فتنہ جو ہے اس کو شر کہتے ہیں، شر اور پتہ نہیں فتنہ ہے، شر فساد فتنہ۔ عربی کا فتنہ اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں دل فریبتا، یعنی اولاد اور مال جو ہے اس میں میرا دل ہے، شر نہیں ہے، وہ شر و فساد نہیں ہے اولاد۔ اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں فتنہ، یعنی اردو کا فتنہ جو ہے وہ شر ہے، اور عربی کا فتنے کو جب اردو میں آپ ترجمہ کریں گے وہ ہے کیپٹیویشن ہے، آپ اس کے آگے محبت میں گھرے ہوئے ہیں، کیپٹیویشن ہے، کیپٹیو ہیں آپ۔ تو اوپر جو کہنا ہے کہ ان سے معاف کر دو، ان سے مصافحہ کر لو، ان کو بخش دو، تو یہ آپ کو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی، مگر آپ کریں تو آپ کے لیے اولاد اور مال جو ہیں آپ اس میں کیپٹیو ہیں، مطلب دل فریبتے ہیں، آپ ان کے بغیر زندگی ہو جاتی ہے، یوں سمجھے آپ۔ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز ہوگی دنیا میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے۔